بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیں اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس گھڑی کو اس لمحے کو اپنے نگاہوں میں قید کریں۔ دوسرا نام حافظ محمد حسنین ابن محمد اسماعیل باغبانہ، آپ بھی تشریف لائیں۔ ایک حضرت کے سروں سے دستار بندی بس تھوڑا سا پیچھے بھی مفتی اظہار صاحب حافظ رحمہ قاضی صاحب اور اسی طرح قاری خان صاحب آپ لوگ تشریف لائیں آگے کی طرف ماشاءاللہ۔ حضرت علماء کرام کے سروں سے دست مبارک سے بچوں کے سروں پہ دستار بندی جا رہی ہے، پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ تو دوسرا نام تھا حافظ محمد حسنین ابن محمد اسماعیل صاحب، اور تیسرا نام حافظ محمد حافظ محمد معیز، حافظ محمد معیز ابن محمد شکیب اختر صاحب، آپ بھی تشریف لائے۔ آپ کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے، حضرات علماء کرام اپنے سر مبارک سے پگڑی باندھ رہے ہیں۔ یہ بہت مبارک گھڑی ہے، بہت قیمتی گھڑی ہے، یقین جانو حافظ کرام کے انعامات دنیا میں کوئی ماکلات دے نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور انعام اس کے لیے رکھا ہے یہ تو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیرکار چوتھا نام حافظ محمد سرفراز ابن عبد المطلب مرحوم، اللہ تعالیٰ اس حافظ کرام کے صدقے قرآن کریم کی فضیلت کے صدقے ان کے والد ماجد کی بار بار مغفرت فرما دے۔ تو یہ چوتھا نام تھا حافظ محمد جیلانی ابن عبد الوہاب، آپ بھی تشریف لائے۔ حافظ عبداللہ ابن محمد زبیر عالم، آپ اپنے نگاہوں سے دیکھیں، یقین جانو یہ قیمتی گھڑی ہے، بہت قیمتی لمحہ ہے، آپ دیکھو کہ دیکھنے کا ثواب ہے الحمدللہ۔ یہ حافظ عبداللہ ابن محمد زبیر عالم، آپ بھی تشریف لائے۔ حافظ محمد کونے ابن محمد یاسین صاحب، حضرت علماء کرام کے سرے دست مبارک سے ان وفاظ کرام کے سروں پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ بہت دلکش نظارہ ہے، بہت دلربا نظارہ ہے۔ دنیا میں ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتا یہ ہے جب کوئی آدمی کوئی بڑا کام کرتا ہے اس کو میڈل دیا جاتا ہے، کوئی میڈل دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی میمورنڈم پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نبی علیہ السلام سے چلا رہا ہے تو ان کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے۔ کوئی یہ دنیا کا احساس ہوا اور آخرت کا احساس کو کیا کہنا۔ بہتر میرے بھائیوں، حافظ محمد کونے ابن محمد یاسین صاحب، حافظ محمد اویس ابن مولانا حسیب الرحمان صاحب، حافظ محمد قمر الحق ابن محمد ظاہر صاحب۔ وفاد کرام سے گزارش ہے جن وفاد کرام کے سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے تھوڑی سی آپ آگے کی جگہ رکھیں تاکہ اچھا رہے گا۔ الحمدللہ ارمان مشاعرہ میڈیا اور اسی طرح قاری مزمل حیات صاحب کے الحیات نام سے جو چینل ہے وہ بھی ماشاءاللہ سب اپنے کیمرے کے نگاہوں میں آپ کو قید کر رہے ہیں، اور ادھر بھی جتنے چینل والے ہیں پوری دنیا میں یہ نظارہ دکھایا جائے گا۔ حافظ محمد اویس ابن مولانا حسیب الرحمان، حافظ محمد قمر الحق ابن محمد ظاہر صاحب، حافظ نور محمد ابن محمد محسن صاحب اور حافظ محمد فرخ ابن عبد المبین صاحب، حافظ محمد قربان ابن محمد زبیر صاحب، حافظ محمد مجسم ابن محمد اخلاق صاحب۔ تو یہ گویا کہ 13 حفاظ کرام، حالانکہ حفاظ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن یہ 13 موجود ہیں۔ ان 13 کے سروں پہ دستار باندھی جا رہی ہے، پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ اس مدرسے میں بہت سارے لوگوں کا تعاون ہے لیکن میں ایک شخصیت کو بار بار دیکھ رہا ہوں مستقل اسٹیج پہ ماشاءاللہ، کبھی اسٹیج پہ کبھی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، میرے ماموں ہیں اور آپ سب کے چیئرمین، علاقے کے چیئرمین ہیں جناب تبریز صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، آپ کے قد و کاوش کو قبول کرے، ہم سب کی محنت اور ہم سب کی قد و کاوش کو قبول کرے۔ یہ حفاظ کرام ہے، یقین جانو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا میں ان کے سر پہ جو پگڑی باندھی جا رہی ہے بہت معمولی سی آپ کو روشنی مل رہی ہوگی لیکن یقین جانو کل قیامت کے دن ان حفاظ کرام کے والدین کے سر پہ جو پگڑی باندھی جائے گی اور اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، ماد پڑ جائے گی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو دیا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا ہے تو یہ وعدہ کرو انشاءاللہ اور یہ عزم کرو، یہ اپنے دل میں عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں میں کسی نہ کسی کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ اور اگر نہیں بنا سکتے تو جس طرح سے حضرت مولانا مفتی عیسیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ بات کہی نا کہ اگر حفاظ کرام کو کوئی آدمی ایک سویٹر بھی دیتا ہے اس کے کھانے کے لیے ایک کٹا چاول کا انتظام کرتا ہے، یہ مدرسے میں کسی چیز کو لگاتا ہے، حفاظ کرام کو گیٹ پہ روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا ان لوگوں میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ کہا جائے گا ہاں سورجا پور کے جلسے میں فلاں آئے تھے، ان لوگوں نے مدرسے میں تعاون کیا تھا، ان لوگوں نے میرے پڑھنے کے لیے ایک بولا سیمنٹ دیا تھا، ایک بولا کٹا
دیا تھا، فلاں دیا تھا، ٹھگا دیا تھا، بہرحال ساری چیزیں تفصیلات سامنے آئیں گی. اللہ کہے گا جن جن لوگوں پر انہوں نے ان حفاظ کرام نے انگلیاں رکھی ہیں سارے لوگوں کو جنت بھیج دو. میرے بھائیوں بزرگوں، تو ان حفاظ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی بات یہ بتائی کہ جو کوئی حافظ سے محبت کرے گا سمجھو کہ وہ اس سے محبت کرے گا. اس لیے آپ ان حفاظ کرام کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان سے محبت کیجئے. الحمدللہ حفاظ کرام کو یہ بات دیگرے سروں پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے. حضرت علماء کرام کے دست مبارک سے کوئی میرا بھائی اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہیں بنائیں گے. ابھی آپ کے بیچ قیمتی باتیں ہونی ہے. آپ کے محبوب مقرر، آپ کے منظور نظر مقرر حضرت قاری سہراب صاحب چاپدانی کی تقریر ہونی ہے. پھر اس کے بعد امارت شریعہ کے نائب ناظم حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی کی تقریر ہونی ہے. پھر دلی سے آئے ہوئے ایک مہمان مقرر حضرت مولانا عارف شاہد القاسمی صاحب، ان کی بھی تقریر ہونی ہے. پھر تبلیغی جماعت کے بہت حساس، بیدار، بڑے فعال اور متحرک اور ایکٹیو شخصیت حضرت مولانا مفتی مظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ کی تقریر ہونی ہے، اور ان کی تقریر ان کے دعا پہ جلسے کا اختتام ہونا ہے. آپ کو دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھنا ہے. انشاءاللہ ہمارے علاقے میں آپ کی ویسے ہی بہت جلسے کم ہوئے ہیں. جلسہ دراصل یہ ایمان کے لیے، ایمان کے کرنٹ کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. بہرکیف میرے بھائیوں، حفاظ کرام کے سروں پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے. اگر ادھر کی جگہ ختم ہو رہی ہے تو ادھر بھی آپ حفاظ کرام کو، لیکن آگے کی صف میں کیا چیز نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. لیکن مدرسے کی طرف سے الحمدللہ سارے بچوں کے سر پہ پگڑی تو باندھی گئی ہے، اور اسی طرح سے ایک بیگ ہے جس پہ باقاعدہ حفاظ کرام آگے لکھا ہوا بھی ہے. اور اسی طرح سے الحمدللہ حضرت کے دست مبارک سے حفاظ کرام کو دیکھیں بیگ سے بھی نوازا جا رہا ہے. جن کے والد والدین ادھر موجود ہیں، اپنے بچوں کو آپ اگر اسی طرح سے مالا پہنا رہے ہیں، یہ میرا خوشی کا اظہار ہے جو اپنے اپنے بچوں کے خوشی میں الحمدللہ وہ اظہار خوشی برال سے پیش کر رہے ہیں. اللہ آپ کے بچوں کو قبول کرے. اللہ ان بچوں کے سینوں میں محفوظ قرآن کریم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ کرے. اللہ ہم سب کو قرآن کے آئین اور قرآن کے سنویدھان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ہمارے بہنوئی جن کی تقریر آپ نے سماعت کری تھی مغرب کے بعد، بہت قیمتی بات جن کی ہوئی تھی، قیمتی تقریر ہوئی تھی، ان کی طرف سے حضرت الحاج مفتی اظہار اسود قاسمی صاحب کی وجہ سے، قاسمی کی طرف سے سارے حفاظ کرام کے لیے 100 روپے کا ہدیہ. یہ الحمدللہ بڑی مبارکباد ہے. اللہ ان کے اس دینے کو قبول کرے. حافظ قرآن کو کس طرح سے تعامل کیا جاتا ہے، علماء کرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حفاظ کرام کے لیے ایک کتاب بھی دی گئی ہے انعام کے طور پر الحمدللہ. ماشاءاللہ ایک بھائی میرے سامنے سے کھڑا ہوا ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ 100 روپے میری طرف سے بھی الحمدللہ. اور ہمارے جابر بھائی بھی اشارہ کر رہے ہیں، ماسٹر صاحب یہ نا 500 روپے کر کے. اچھا نہیں ٹھیک ہے. پیسے والا ہاتھ جو ہے نا حافظ قرآن سے بھی گزارش ہے. صحیح بات ہے، میں بھی اصل میں اشارہ کیا ہی تھا. اس کو مالا کو کھول دیجئے حافظ صاحب مالا کو کھول دیجئے. ہاں مالا کو کھول دیجئے. یہ چونکہ دینی مجلس ہے اور اس کا ماشاءاللہ حافظ ایسے باپانا انہوں نے بھی ایک سارے حافظ قرآن کو 100 روپے سے تعاون کیا ہے. مفتی اظہار اسود قاسمی صاحب نے بھی کیا ہے، اور پیچھے سے ایک بھائی کوئی آئے ہیں آگے کی طرف سے ماشاءاللہ انہوں نے بھی سارے حفاظ کرام کو 100 روپے سے تعاون کیا ہے. اللہ سب کے تعاون کو قبول کرے. میرے بھائی میرے بزرگوں، اگر ایک بار محبت کی نگاہ سے کل قیامت کے لیے حافظ قرآن آپ کی طرف دیکھ لے گا، آپ کی زندگی بن جائے گی. آپ کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے، چونکہ مرنے کے بعد اب تو دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، وہ تو جنت ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ابدالآباد زندگی ہے. اللہ سب کے دینے کو قبول کرے. حفاظ کرام کے لیے الحمدللہ کے کتاب کا بھی انتظام کیا گیا ہے، ان کو بیگ بھی دے دیا گیا ہے. اب سارے حفاظ کرام سے گزارش ہے یہ کہ بات دیگر آپ تشریف رکھیں. ان کے ذمہ دار مدرسہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی طرح سے ان کے اساتذہ قاری شمشیر صاحب اور حسیب الرحمان صاحب اور قاری صادق صاحب سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. میں جناب مولانا محی الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اظہار تشکر کے طور پہ پیش کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو رکھ دیجئے، پیسے کو بعد میں دے دیجئے گا. لیکن آپ فی الحال بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ ایک بچہ اور ہے 100 روپے سے لایا ہے. بیٹھ جاؤ آپ اپنی جگہ میں بیٹھیے. آپ اپنی جگہ میں بیٹھیے. حفاظ کرام کہاں تک ہے؟ ٹھیک تو ہے، یہاں تک ٹھیک ہے.
تقریر تو یہاں تو ہو رہی تھی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں حضرت مولانا منظور رحمان صاحب خادم مدرسہ فیض العلوم حسینیہ انشاءاللہ اپنے مہمانوں کا استقبال بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب کی جو محنتیں رہی ہیں، آپ سب کا جو تعاون رہا ہے، سپورٹ رہا ہے، آپ سب کی تعاون کو اور آپ سب کے اگر اس طرح سے مل بیٹھ کے بیٹھنے کو انشاءاللہ اللہ قبول کرے وہ اس کے لیے دعا کریں گے. مائک پر مولانا منظور رحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سرزمین مدرسہ فیض العلوم حسینیہ سرجا پور میں چوتھا دو روزہ جلسے دستار حفاظ کرام و اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے. دعا کیجئے اللہ اس تاریخ 7 جلسے کو ہم سب کے لیے مشعل راہ اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. میں خادم مدرسہ آقر معیز الرحمان اپنی جانب اور اپنے اساتذہ کرام جملہ معاونین و منتظمین کی جانب سے تمام آئے ہوئے موقر و مستند علماء کرام و ائمہ اعظام و نظماء مدرسہ و شعراء اسلام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جلسہ کرانے میں بڑی رقم درکار ہوتی ہے. آپ سب کے تعاون سے اور اللہ کی یاد سے مدد سے یہ جلسہ حسن انتظام کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. جن لوگوں نے جس طرح سے تعاون کیا ہے، چاہے مالی ہو یا جسمانی ہو، اللہ آپ سب کے دینے کو قبول کرے. آمین. آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ سب کا تعاون ادارے کو حاصل ہے، اگر اسی طرح آپ سب کی توجہ رہی تو انشاءاللہ ہر سال اسی طرح چند حفاظ کرام کے سروں میں پگڑی باندھی جائے گی، اور یہ ادارہ ایک دن پورے علاقے میں مرکز بنے گا انشاءاللہ. والسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابو فوٹو بند کر دو بابو. ارے اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو اپنے بھائیوں کا حافظ بناؤ، اپنے بھتیجے کا حافظ بناؤ. اس طرح سے فوٹو کھینچنا اچھی بات ہے. آپ لوگ بیٹھ جاؤ بابو. بابو کیمرہ والا بیٹھ جاؤ. ثواب کی چیز کو عذاب کا چیز مت بناؤ. حضرات سامعین، اب آپ کے بیچ اب زیادہ دیر نہ حائل ہوتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان حفاظ کرام کو دیکھیے، اور ان حفاظ کرام کو دیکھنے کے بعد اپنے دلوں میں ایک تمنا لیجئے کہ جہاں حضرت مولانا معیز الرحمان صاحب نے اتنی محنت کے ساتھ، اور حافظ شمشیر صاحب، حافظ صادق صاحب، مولانا حسین صاحب اور دیگر اساتذہ کرام نے جو محنت سے ان بچوں کو سجایا ہے، لیکن دیکھیے گا یا اللہ ان کو خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا. مولانا عارف شاہد القاسمی صاحب سماعت کیجئے گا، اور حافظ شمشیر صاحب، حافظ صادق صاحب، ان تمام اساتذہ کرام کو ایک دعائیہ جملہ کہ یا اللہ ان کو خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا. یا اللہ ان کو خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا. خدایا ان کو کبھی غم نہ دینا. مسرت شادمانی مسکراہٹ ان کو زیادہ ہی دینا، کم نہ دینا. حضرات سامعین، ہمارے بیچ اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، لیکن ہمارے حضرت مولانا تو ایک شعر آپ کو سنانا ہے. حضرت ان سب کو دولہا بنانے والے ہمارے اس جامعہ کے محترم حضرت مولانا معیز الرحمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے. حضرت مولانا قاری انصار صاحب تشریف فرما ہے.
ان ناظم حضرات جو خدا کے یہاں کیا کہہ کے جنت میں چلے جائیں گے، مفتی اظہار صاحب، یہ لوگ خدا کے یہاں کہیں گے کہ میں خدا کے دین کا خادم رہا ہوں، خدا کے دین کا میں خادم رہا ہوں، ہمیشہ اپنی گناہوں پہ نادم رہا ہوں، فرشتوں مجھے جہنم میں نہ بھیجو، میں بہت دنوں تک مدرسے کا ناظم رہا ہوں۔ حضرات سامعین، اب آپ کے بیچ ہمارے اور آپ کے چہیتے خطیب، جی نوجوانوں کے دلوں میں دھڑکن بن کے دھڑکنے والا خطیب حضرت مولانا حافظ و قاری سہراب عالم صاحب چاپدانی، معذرت کے دہلیز پر دست بستہ عرض کروں گا کہ آ جائیے، تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، آ جائیے، تکلف کا کوئی کام نہیں